عزیزان گرامی وقار، عید قربان عید الاضحیٰ کی تیاری میں سارا عالم اسلام ہے، اور اللہ عز و جل کی پسندیدہ عبادت، اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذی الحجہ کے ایام میں سب سے محبوب عبادت اللہ کو اگر کوئی چیز ہے تو وہ جانور کی قربانی دینا ہے۔ یعنی نمازوں کا ذکر، روزے کا ذکر یہ بعد میں ہے، لیکن فرمایا گیا سب سے افضل عبادت ان دنوں میں جانور کی قربانی دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان قربانیوں میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، دین اسلام بغیر حکمت کے نہیں چلتا، ہر کسی نہ کسی کام کی کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ان دنوں کو اس طرح سے رکھا ہے، مثال کے طور پر ابھی یہ ہمارے سال کا آخری مہینہ ہے، اسلامی سال ختم ہو جاتا ہے ذی الحجہ پر، ہم یہ 12ویں مہینے میں ہیں، جس طرح انگلش میں دسمبر ختم ہوتا ہے، یہ ذی الحجہ آخری مہینہ ہے، اور آخری مہینہ جس کی 10ویں تاریخ کو قربانی کا حکم دیا گیا جانور کی، اور اسی طرح اسلامی مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے، اور اس کی بھی 10ویں تاریخ کو ایک عظیم قربانی یاد کی جاتی ہے، وہ سید الشہداء امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یعنی سال کی شروعات بھی قربانی سے ہے اور ختم بھی قربانی سے ہے۔ یہ میسج ہے کہ دین اسلام قربانیاں چاہتا ہے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہاں قربانیوں کا ذکر کر رہا ہوں، پہلے میں یہ عرض کر دوں قربانی کس لیے اور اصل قربانی ہے کیا چیز۔ ایک جانور خریدنا، بکرا ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، یا کوئی جس کی شریعت نے حکم دی ہے، ان جانوروں کو لانا اپنے پیسوں سے اور اس کو قربان کر دینا اور اس کے گوشت کو بانٹ دینا، خود کھا لینا، رشتہ داروں میں تقسیم کرنا، اسی کا معنی قربانی۔ ہم اس ظاہری معنی تک ہی محدود ہیں، در حقیقت یہ قربانی ہمیں ایک بہت بڑا درس دیتی ہے، بہت بڑی ہمیں عبرت سکھاتی ہے۔ قربانی جان دینے کو کہتے ہیں، نثار ہونے کو کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر ان لوگوں کو اس بات کا اچھا احساس ہوگا جو اپنے گھر میں جانور پال کر کے قربانی کرتے ہیں۔ پہلے یہ رواج نہیں تھا، جیسے آج منڈی میں مارکیٹ میں بھیڑ لگ جاتی ہے، عید کے 1 دن 2 دن پہلے جانور خرید کر لائے جاتے ہیں اور کاٹ دیے جاتے ہیں، وہ ذبح ہو کر چلے گئے۔ لیکن پہلے حکم یہ تھا کہ جانور پہلے سے خریدا ہوا ہو اور اپنے گھر میں پلا ہوا ہو، آپ نے صبح شام اس کو کھلایا ہو اور اس کی تھوڑا سا پرورش کی ہو، نہلایا دھلایا ہو، اسے چرایا ہو آپ نے۔ اس کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ جس وقت اسے ذبح کرنے کے لیے لٹایا جائے درد آپ کو ہونے لگے گا، اس کو میں نے کھلایا تھا، اس کو میں نے پلایا تھا، اس کو کہاں کہاں چرایا تھا۔ یہ پالنے کا جو حکم تھا وہ اس لیے تھا کہ تمہیں احساس تو ہو کہ تم اپنی چیز کو ذبح کر رہے ہو، اپنی پالی ہوئی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہو۔ ویسے باہر کی چیز پر جا کر چھری چلا دینے میں کبھی احساس نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، یہی قربانی کا تصور اسلام یہ دینا چاہتا ہے کہ تم بکرا کاٹ کر یا بیل کاٹ کر یا بڑے جانور کو ذبح کر کے یہ تصور مت کر لینا کہ تم نے قربانی کر لیا۔
قرآن یہ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، ہرگز ہرگز، میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں 17ویں پارے کی آیت، اللہ فرماتا ہے ہرگز ہرگز تمہارا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ تمہارے دلوں کی پاکیزہ نیت اللہ تک پہنچتی ہے، تمہارا عمل جو پاکیزہ عمل ہے یہ رب تک پہنچتا ہے۔ گوشت اور خون کا معنی کیا ہے؟ ہم یہاں پر اسی کے لیے اگر قربانی کر رہے ہیں کہ 2-4 ٹکڑے گوشت مل جائے، فضول ہے قربانی۔ قربانی کا جو حکم دیا گیا تھا اس کے کئی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے خود اپنی قربانی دینا بھی سیکھ جاؤ۔ جانور کو ذبح کر کے آپ نے آرام کی نیند لے لی، کبھی اپنی قربانی کا بھی سوچو۔ اپنی قربانیاں یہ ہیں کہ اپنی خواہشات کو ذبح کرو۔ آج عید قربان تمہارے ہاں بھی آنے والی ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، قربانی تم بھی دینے والے ہو، لیکن اس سے قبل شیطان تمہیں روکے گا، اور اس شیطان کو پہلے ذبح کرو، بکرے بعد میں ذبح کرو۔ وہ شیطان ہمارے ساتھ ہے، نفس امارہ، ابلیس لعین، اس شیطان کو پہلے ختم کر دینا چاہیے۔ ہاں اگر میرے اس بیان کا مقصد کوئی اپنے طور پر لے لے کہ ہم کو شیطان کہا گیا، ان کو شیطان کہا گیا، یہ تمہارے دماغ کا فطور ہے، اور اپنے لیے جو اچھا سمجھو وہ اپنے لیے تصور کرو۔ یہاں پر ہر مسلمان کے لیے حکم ہے کہ اپنے نفس امارہ کا ذبح پہلے ہونا چاہیے، تب تم قدرت کی مشاہدات دیکھ سکتے ہو۔ قربانی کا تصور آیا حضرت۔ آج بھی میرے عزیزو، بکرا کٹنے کے وقت تم اپنے اندر کی تمام خصلتوں کو یاد کرو کہ میں اپنے نفس امارہ کی بدکاریوں کو بھی ساتھ ذبح کر رہا ہوں، میری برائیوں کو ساتھ ذبح کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، جیسے کہ قرآن میں تمہاری نیتیں اللہ تک پہنچتی ہیں، تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں، بکرے کا گوشت اور بکرے کا خون اللہ تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری نیتیں، اور ذبح کرنے کے وقت نیت یہ کی کہ میرے اندر یہ بدکاریاں ہیں، میرے اندر یہ فحاشی ہے، میرے اندر بے عیب جانور کی قربانی کرو، تاکہ اچھی سواری تمہارے لیے قیامت کے دن ہو جائے۔